مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نشریات بزم مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے سحر نشریات لے کر ایک بار پھر 19ویں سحری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ علی عمری آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود حیدرآباد کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ و مولانا پیر قاری غلام گوش عمری دامن برکاتہم العالیت جلوہ افروز ہیں۔ حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت آپ نے ہماری بزم کو ہماری ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے وقت نکال کے ہمارے کو عطا فرمایا۔ میرے ساتھ ساتھ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ممتاز و معروف شناخواں میرے برادر محترم حافظ محمد اسرار عمری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ہمراہ قاری قرہ صاحبزادہ حافظ محمد حسان عمری صاحب آپ نے ہمارے کو ٹائم دیا، آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ہمراہ میرے اس ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہماری بزم مرحبا اسلام میں جو اکیڈمی لگائی جاتی ہے اس کے طالب علم حافظ منیب الرحمان صاحب نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی بزم مرحبا اسلام کی جانب سے اور چیئرمین محمد بلال فریدی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ہمراہ کمسن شناخواں صاحبزادہ محمد حسنین عمری آپ بھی تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز باقاعدہ رب العزت اللہ رب العزت کے پاک کلام پاک و فرقان مجید سے پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں صاحبزادہ حافظ محمد حسان عمری سے کہ ہمارے پروگرام کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا
السماء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صاحبزادہ حافظ محمد حسان عمری اللہ رب العزت کے پاک کلام پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اس سے قبل کہ میں نعت خواں کو حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دوں، دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں جو کہ روز کی بنیاد پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو سماعت کیا کرتے ہیں، ان سے ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. اور آج کا جو موضوع ہمارا بالخصوص دور حاضر کے فتنے، بہت ہی پیارا الحمدللہ موضوع ہے. جو حضرات سوال بھی کرنا چاہتے ہیں وہ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمارے کو کمیونٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی باتوں کا جواب بھی دیا جائے گا. میں التماس کرتا ہوں حافظ محمد منیب الرحمان صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں. آقا ہمیں بلا
سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں خطا کار مولا مولا میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں خطا کار مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں
فرما رہے تھے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی خدا ایسی زباں خدا نہ کرے۔ انہی اشعار کے ساتھ حیدرآباد کے ممتاز و معروف ثنا خواں برادر محترم حافظ محمد اسرار عمری سے التماس ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں محمد کی چوک محمد
میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ محمد اسرار عمری بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اب چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طبیعت وغیرہ بخیر، آپ ٹھیک ہیں؟ حضرت آپ آج کا جو موضوع ہے بالخصوص دور حاضری کے جو فتنے ہیں، اس سے قبل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس کو ہم کیسے حاصل کریں؟ کیونکہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے روڈوں پہ جگہ جگہ پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، جو برکتیں لٹانے والا یہ مہینہ آتا ہے ہم لوٹ نہیں سکتے، لیکن ہمیں جو لوٹنے کا طریقہ ہے وہ کیسے آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے تمام نعت خواں حضرات کو، قراء حضرات کو، حفاظ کو اور علماء کو بھی آپ ماشاءاللہ مدعو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحبا اسلام ٹرانسمیشن کو جاری و ساری مزید فرمائے، مزید اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ رمضان المبارک جو رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، اب یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور جبکہ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو یعنی اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ اور رمضان المبارک جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان المبارک کا جو مقصد تھا، اللہ رب العزت نے جو روزے فرض فرمائے، کیوں فرض فرمائے؟ جبکہ آگے خود اللہ نے جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ تو رمضان المبارک کی عبادت جو بھی ہم کر رہے ہیں، اگر اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر تقوی پیدا نہ ہو، خوف خدا پیدا نہ ہو، تو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان المبارک کو غفلت میں گزارا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی رب نے تقوی بیان فرما تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ماہ مبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور جناب علی نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر فرض کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی نفل پڑھے تو اللہ رب العزت اسے فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو اللہ کی رحمت اس طرح برس رہی ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اس ماہ مبارک کی راتوں کو غفلت میں گزاریں اور دن سوتے ہوئے گزاریں اور پھر سمجھیں کہ ہم نے جناب علی بہت بڑا کام کیا، تو پھر یہ ہماری نادانی ہوگی، ہماری کوتاہی ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ بار بار کس کو ملتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ جس رب نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور جس رب کے خوف کی وجہ سے ہم شدت کی پیاس ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتے، چھپ کر بھی نہیں پیتے، چھپ کر بھی نہیں کھاتے، تو
تو یہی احساس رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی گناہ کوئی بھی غلطی انسان جب کرے تو اس کو یہی یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو رب رمضان المبارک کہ مہینے میں ہمیں روزے کی حالت میں کھانا پینا جس نے منع فرمایا وہ دیکھ رہا تھا تو ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو اب رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رہی بات کہ ہمارے ہاں نوجوان زیادہ تر ماشاءاللہ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں, پوری رات وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. اگرچہ وہ تراویح پڑھ کر آئے ہیں, قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہیں اور نوافل بھی پڑھ کر آئے, پھر کچھ دیر ایکٹیویٹی کے لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے حرکت پیدا ہو, چستی پیدا ہو, صحت ہمارے جسم کو مل جائے, تو چلو جی ٹھیک ہے کچھ دیر آپ نے کھیل لیا. مگر اس کے اندر بھی ایک بات یہ موجود ہے کہ آپ جب مین روڈوں پر کرکٹ کی جو ہے کہ پچے بناتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں, آنے جانے والوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے. جس مہینے میں اللہ نے نیکیوں کے ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے, تو اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے تو بتائیے اس کا عذاب کیا ہوگا. تو ہم کرکٹ کھیلنے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کل ہی کی مجھے بات بتائی کسی نے کہ ایک عورت اپنے بچی کو, چھوٹی بچی کو اسکوٹر پہ لیے بیٹھی تھی, جا رہی تھی, تو کسی نے شاٹ کھیلا تو گیند آ کر اس بچی کے منہ پر لگی, بچی بل بلا کر روتی رہی. تو اس ماں کے دل سے کیا دعا نکلے گی؟ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اگر آپ نے کھیلنا ہی ہے تو ایسی جگہ جائیں کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی پوری برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اور حضرت ایک سوال تھا, یہ تھا کہ سحر کے ٹائم پہ سائرن بج جاتے لیکن لوگ پھر بھی کھاتے رہتے ہیں کہ نہیں یار اذان نہیں ہوئی ہے, اذان پہ وقف کریں گے, اور افطار کے ٹائم پہ بھی بولتے ہیں نہیں دور کی, بھلے دور کی بھی آواز آ جاتی ہے لوگ کھول لیتے ہیں. جی اس پہ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں مساجد میں انتظام ہوتا ہے تمام مساجد میں ماشاءاللہ, تو اپنے گھر میں بھی گھر کی گھڑیوں کی ٹائمنگ بھی درست رکھنی چاہیے, اور جس طرح نقشے موجود ہیں, ٹائم ٹیبل کے موجود ہیں, وہ بھی اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. حد تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں, ہم کمپیوٹر کو جانتے ہیں, ہم انگلش کے ماسٹر بن چکے ہیں, ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے, بڑے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ وہ جو ٹائم ٹیبل کا چارٹ ہے اس پڑھے لکھے آدمی کو دو تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, ہم اس کو کیسے پڑھیں, اس میں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی مغرب کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے, عصر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے. یہاں تک کہ میتھمیٹکس پڑھنے والے وہ طلباء بھی ان کے سامنے جب رکھ دو کہ میپ رکھا اس میں دیکھ لو آپ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا اس کو. تو اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہمیں آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور الحمدللہ پھر سلام کیجئے علماء کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند فرمایا, اور ان کی برکتوں سے امت کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی سحری کب بند کرنی ہے, روزہ کب افطار کرنا ہے, کب کھانا شروع کرنا ہے, کب کھانا بند کرنا ہے. تو یہ ٹائم ٹیبل گھروں میں درست ہونا چاہیے, اور نقشوں میں ٹائم موجود ہوتا ہے, اور پھر علماء سے بھی اصلاح لے لیں. کارڈز وغیرہ بھی چھپتے ہیں, حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر مستحب ہے اور افطار میں جلدی مستحب ہے, مگر تاخیر اتنی نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے پھر بھی بندہ کھاتا رہے, اور جلدی اتنی نہ ہو کہ ٹائم نہ ہو آپ نے روزہ افطار کر لیا. صبر کے ساتھ یقین کامل ہو جائے, گھڑی نے بھی ٹائم بتا دیا کہ مکمل ہو چکا ہے اور اعلان بھی ہو گیا, تو یقین ہو گیا کہ بھئی واقعی اب روزہ افطار ہو چکا ہے, تو اطمینان سے روزہ افطار کریں. اللہ تعالیٰ, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رمضان کا روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا تو ساری زندگی بھی روزے رکھے نا تو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوंگی جو رمضان المبارک میں حاصل ہوتی ہیں. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے, احتیاط اچھی چیز ہے, ٹائم ٹیبل کا دھیان رکھتے ہوئے سحر کا جب وقت ہو جائے کہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی کھانا پینا بند کر دیں, تو حتی الامکان اسی وقت کھانا پینا بند کر دیں, تاکہ اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی 1 منٹ بعد اعلان کیا گیا ہو یا 2 منٹ بعد اعلان کیا گیا ہو, یا بھئی اعلان کرنے والے بھائی کہیں مصروف ہو گئے ہوں, پھر انہوں نے بعد میں آ کر اعلان کیا, تو اس صورت میں آدمی کو وقت ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے, اور جب افطار کا وقت ہو جائے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر افطار کر لینا چاہیے. بہت ہی خوبصورت الحمدللہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. دیکھنے والے ناظرین سے ایک بار پھر التماس کرتا ہوں, جو بھی آپ رمضان المبارک کے حوالے سے یا دور حاضر کے فتنوں کے بارے سے جو سوالات کرنا چاہیں وہ ہمارے کمنٹ سیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. آئیے انہی کے ساتھ
کمسن ثنا خان میرے چھوٹے بھائی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. کمسن ثنا خان ہیں ماشاءاللہ سے, مرشد کا فیض ہے, حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, نعت خواں بھی ہیں. ان سے التماس کرتا ہوں حافظ محمد حسنین عمری سے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں غلائے عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنانا آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنانا آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنانا آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنانا آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جانا, کیوں کسی کے در پہ جانا آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جانا آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ. اپنا جینا اب اسی چوکٹ پہ. ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کہ ستائے, غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کہ راہ آپ کا رب انت بھی آپ سے. کہ راہ آپ کا رب انت بھی آپ سے. کیوں مجھے یوں دے سزا, کیوں مجھے یوں دے سزا آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنانا آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حافظ کیوں انہیں میں دوں سزائیں. چلو کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. کمسن ثنا خان چھوٹے ہیں ماشاءاللہ سے, ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. آئیے ایک بار پھر حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر قاری غلام گوش عمری دامن برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے. حضرت ایک سوال ہے, دور حاضر کے فتنوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ایک طرف سوشل میڈیا کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. اور میں سب سے پہلے تو اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر کسی کا کلپ دیکھ کر اپنا عقیدہ نہ بنائیں. جب کوئی سوشل میڈیا پر بات سنے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے یا کوئی ایسا عقیدہ ہو جو آپ کا پہلے تھا اور اب کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں, یہ تو پہلی مرتبہ بتایا, تو وہ ایسی بات اگر کوئی ہو تو پھر علماء سے رابطہ کریں کہ آیا کہ فلاں شخص نے ایسا جملہ کہا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے ولی کیسے فلاں کی مدد کر دیتے ہیں, عبادت وصال کیسے مدد کر دیتے ہیں, وہ پھر اپنے جو ہے کہ بے تکے جوابات سے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ورغلاتا ہے, بہکاتا ہے, تو آپ کو چاہیے علماء کے پاس آئیں, علماء سے آ کر پوچھیں کہ علماء بتائیں گے کہ آپ کو قرآن سے کس طرح ثابت ہے. یاد رکھیے ایک اصول پہلے ذہن میں بندہ بٹھا لے کہ جو کام خارق للعادت نبی کے ہاتھ پہ ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے, اور وہی کام اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو میرے لوگوں نے مجھ سے کئی سوالات اس حوالے سے کیے کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مریدنی تھی, وہ ایک بادشاہ کے ہاں ملازمت کرتی تھی. اب بادشاہ کے چوری ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ غریب کے اوپر سب لوگ پہلے ہی جو ہے کہ الزام لگاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ عجب قانون ہے لوگوں کا کہ غریب آدمی چوری اسی نے کی ہوگی. بار کے اس مریدنی پر الزام لگ گیا. جب الزام لگا دیا گیا تو بادشاہ نے کہا اس کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور اوپر سے لے جا کر اسے پھینکو تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اب یہ مریدنی جب اوپر چڑھی نا اور جب وہ سپاہی پھینکنے والے تھے تو اس نے اپنے پیر شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکارا کہ اے میرے پیر میری مدد فرما, میں چور نہیں ہوں. بس اس نے اپنے پیر کو پکارا تو شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ادھر سے ادھر سے پھینکا گیا, آپ بخارا سے آئے اور اس کو جناب عالی آپ نے بحفاظت زمین پر اتار دیا ہے. تو مریدنی بولی کہ حضرت آپ یہاں کیسے؟ بولا تو چلی چوبارے سے میں چلا بخارے سے. تو اللہ کا ولی پل بھر میں وہاں پہنچا. اب وہ اس پر کمنٹس دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب علی. پھر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے بولا کہ قرآن نہیں پڑھا, سورہ نمل آپ نے نہیں پڑھی کہ ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تھا. پھر اس خبیث انسان نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی حضور تو فرماتے ہیں غیر محرم کو چھونا منع ہے, اور پیر صاحب جو مریدنی کو پکڑ لیا. معاذ اللہ ایسا بھونڈا الزام لگانا اور ایسی جرت کرنا کسی گستاخ اور بے ادب کا ہی کام ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو, کوئی شخص مر رہا ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تڑپ رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے نہیں مرنے دو, اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اس کیا کہیں گے؟ یہی کہا جائے گا کہ بھائی پہلی فرصت میں ہاسپٹل پہنچاؤ تاکہ اس کو طبی سہولیات دی جا سکے, اس کو بچایا جا سکے. تو اس طرح کے لوگوں میں وہ کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یار بات تو بڑی صحیح کر رہے ہیں, اللہ کے بندو ایک شخص ڈوب رہا ہے, چلو بھائی کوئی خاتون دریا میں ڈوب رہی ہے, اب آپ بتائیے آپ اس ڈوبنے والی کو ڈوبنے دیں گے کہ بھئی میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نہیں, ڈوبنے والی کو بچانے جایا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں جب ایسی کیفیت ہوتی ہے, ایسے حالات ہوتے ہیں, تو کیا انسان کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں کسی عورت کو پکڑ رہا ہوں؟ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ ایک ڈوبنے والے کی مدد کرنے جا رہا ہوں, ایک ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس طرح کے سوشل میڈیا پر فتنہ انگیزیاں ہوتی ہیں. میں نوجوانوں کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ جو بھی بات سوشل میڈیا پر ایسی کوئی سنیں کہ جو آپ کے عقیدے کو ہٹ کرے, زخمی کرے, اور آپ کہیں کہ یار یہ بات کیا ہے, تو وہ پہلے علماء سے آ کر رابطہ کریں, علماء سے آ کر پوچھیں کہ بھئی یہ ہم نے سنا, آیا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. علماء رہنمائی کریں گے, اپنے ذہن سے عقیدہ نہ بنائیں. اب ہمارے پاس لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے نہیں, مسجد میں وہ نہیں آتے جناب علی, مسجد میں وہ نہیں آتے. چلو بھائی کہتے ہیں بھئی آج کل علماء مسجدوں میں بتاتے نہیں ہیں, تو آپ نے ڈھونڈی وہ مسجد جا کر کے جہاں کوئی عالم دین کام کر رہا ہے. آپ کی بھی تو ذمہ داری کہ آپ ڈھونڈے جا کر کہ بھئی کہاں کوئی عالم دین بیٹھا ہوا دین کی خدمت کر رہا ہے. سب کو ایک جیسا نہیں کہا جا سکتا. بہت سارے ابھی بھی ایسے ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی موجود ہیں جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں, خطابات کر رہے ہیں, جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بہترین گفتگو فرما رہے ہیں. آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں, آپ نے تلاش ہی نہیں کیا. آپ تو نکل کر جب جاتے ہیں کہ جب دوسرے خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو فضیلت ہی نہیں پتا. جب آپ دیکھیں ابھی قربانی کے دن جب آتے ہیں,
जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो भाई वो चौधरी साहब ने 20 लाख का जानवर कुर्बान कर दिया, भाई फलाने साहब ने 15 लाख का जानवर कुर्बान कर दिया, भाई बड़ी वाहवाह हो रही है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं जुम्मतुल मुबारक के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में आता है अल्लाह ताला उसे ऊंट कुर्बान करने का सवाब अता फरमाता है। मगर इस फजीलत के लिए बंदा नहीं दौड़ रहा, ये मुफ्त का सवाब मिल रहा होता है। तो फिर ये एतराज करना उलमा बताते नहीं, तो आप उलमा के पास आते कब हैं? आप कहते हैं भाई चलो भाई आपके जहां आप गए वहां आपको समझ में नहीं है तो आप ढूंढते। जिस तरह आप अपनी ख्वाहिशात की चीजों को दुनिया में ढूंढ लेते हैं, तो इस तरह दीन इस्लाम को हासिल करने के लिए भी ऐसे मराकिज, ऐसे मदारिस, ऐसी मसाजिद जहां उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह हमें उनकी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो ये फितनेबाजियां हो रही हैं बाहर के। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे नौजवानों को, और एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुद को पाक कर लो, इंशाअल्लाह कोई फितना आप पर असर नहीं करेगा। आप तकवा इख्तियार करो, खौफ खुदा इख्तियार करो, अपने लुक्मों को हराम से पाक कर लो, अपनी निगाहों को बदनिगाही से पाक कर लो, अपनी सोच को गलत बातों से पाक कर लो, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो। इंशाअल्लाह कितने फितने उठेंगे, इंशाअल्लाह हमारा अकीदा वही होगा जो साहबा किराम का अकीदा था, जो दाता गंज बख्श का अकीदा था, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का अकीदा था। जज़ाकल्लाह। लेकिन बात ये है कि ना वो अगर जो फितने जो हैं आजकल के फितने भी वही है जिनको कुछ पता नहीं है, अलिफ बे उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो घुस रहे हैं। चले हम ये आपकी बात समझ गया, मैं इसको मैं ये कहता हूं कि चलो भाई बहुत कुछ पता है उनको, बहुत कुछ मालूमात है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, मगर आप ये भी तो देख लें कि अबू जहल भी तो काबिल आदमी था ना। अबू जहल भी तो बड़ा सरदार था, इल्म वाला था, अक्ल वाला था, उसने चांद के 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखे, मगर फिर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं किया। तो आप ये नहीं कह सकते, हम ये भी मान लेते भाई वो इल्म हदीस भी जानता है, इल्मुल कुरान भी जानता है, जनाब अली सर्फ और नहव का माहिर है, गिरदानों का माहिर है, दर्स निजामी पढ़ा हुआ है, इल्म तो है मगर मोहब्बत रसूल नहीं है। तो इल्म और है, मोहब्बत रसूल और है। और याद रखना, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं तो उसे इल्म फायदा नहीं देता, इल्म भी फायदा उसी को देता जिसके दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन हो। तो आप ये जो आज दौरे हाजिर में वो कहते हैं भाई बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी मालूमात है, जी ऐसी मालूमात किस काम की जो बंदा हुजूर का गुस्ताख बन जाए, औलिया का बेअदब बन जाए। ऐसे इल्म से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। हमें तो अल्लाह वो इल्म अता फरमाए कि हमें पता चले कि अल्लाह ने वद्दुहा वाला आका हमें अता फरमाया है, वल्लैल इज़ा सजा वाला आका हमें अता फरमाया है। अबू जहल जिस दिन ये जंगे बदर जो हुई 17 रमदानुल मुबारक को, जब इसे 2 बच्चों ने कत्ल कर दिया तो मरते हुए भी कहने लगा, जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, जब किसी ने कहा इनमें से कि भाई तूने अपना अंजाम देख लिया, तो कहने लगा इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कि एक कौम ने जो है कि मुझे कत्ल कर दिया, मगर अफसोस यह है कि मुझे किसानों के बेटे ने कत्ल किया। यानी कि उसे मारता भी कोई बड़ा सरदार तो फख्र महसूस, मर रहा है। तकब्बुर का यह आलम था, जहालत का यह आलम था। और जाहिल कहते ही उसको है कि जो जानबूझकर इनकार करे, जो जानबूझकर जो है कि तस्लीम ना करे, वही तो सबसे बड़ा जाहिल होता है। तो जहालत यही तो है कि आपको सब पता है, हालांकि कुरान से मौजज़ात भी साबित हैं, कुरान से करामात भी साबित हैं, सब चीजें कुरान से साबित है, मगर कोई गौसे आजम की बात पर, शान पर एतराज कर रहा है, कोई जनाब अली बाबा फरीद के मामलात पर एतराज कर रहा है, कोई जनाब अली ख्वाजा साहब के ऊपर एतराज कर रहा है। तो ऐसे लोगों के शर से अल्लाह हमें भी और हमारे मुसलमानों को और हमारी नस्लों को अल्लाह महफूज फरमाए। तो आज ये जो कहते हैं ना, तो अबू जहल भी इल्म वाला था, अबू जहल भी जो है कि सरदार था, अक्ल वाला था, मगर कुर्बान जाऊं बिलाल की शान क्या है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक सादा तबीयत के आदमी, सादा इंसान, मगर कुर्बान जाऊं इश्क मुस्तफा इतना था कि हुजूर के इश्क में सारी जिंदगी गुजार दी है। तो पता ये चला कि इश्क हर किसी को अल्लाह ताला अता नहीं फरमाता, वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाई है। तो इल्म के साथ मोहब्बत रसूल भी होना जरूरी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को समझना भी जरूरी है। जब भी जबान खोलें तो एहतियात के साथ कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है खुदा जाने, खुदा ही जानता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या शान अता फरमाई है। तो दौरे हाजिर में आप जिस तरह देख रहे हैं, चारों तरफ फितनेबाजियां हैं बाहर के। मैं अपने नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे लोगों में बैठें,
جہاں بیٹھ کر خوف خدا ملے، جہاں بیٹھ کر محبت رسول ملے، جہاں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے، ان محفلوں کا انتخاب کریں. ایسے دوستوں میں بیٹھیں، ایسی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے گا. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ و مولانا پیر قاری غلام گوشت عمری دامن برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے. دوران نعت ایک اور میرے ماشاءاللہ سے بھائی بزم مرحبا اسلام کے نعت خواں تشریف لے کر آپ کو بھی آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے قبل ہمارے فیس بک پہ دیکھنے والے ناظرین محمد عامر بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا، دعاؤں سے نوازا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام تر دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. میں محمد حمزہ قادر سے التماس آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گڑگڑانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گڑگڑانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گڑگڑانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں زلانے وہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں زلانے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گڑگڑانے کو جی چاہتا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا ساس گئے وہ ایڑی رگے یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو
میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مگر سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، مگر سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے، تمہیں کیا ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے، تمہیں کیا بتاؤں، ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد حمزہ قادری آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے، اور دیکھنے والے ناظرین جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے رہے ہیں، محمد عمر قریشی، افضل رضا قادری اور محمد شعیب یامین صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی خوبصورت رائے سے ہماری ٹرانسمیشن کو سماعت فرما رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ حافظ محمد منیب الرحمان سے التماس کا آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو رو تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا، اے خزانے تال میرے مرجھا گئے، اے خزانے تال میرے مرجھا گئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، سبحان اللہ۔ میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، جو میں جینا آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسے جو میں آئے، وہ دیا جو بجھ گیا تھا،
جو کھو گئی تھی سوزر ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ منیب الرحمن آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ حضرت سے ایک بار پھر عرض کروں گا، حضرت خلفائے راشدین کی ترتیب کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو ماشاءاللہ واضح ترتیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی ہی میں، ظاہری حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے تو آپ نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آقا کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی مصلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو ام المومنین نے عرض بھی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، نرم دل کے مالک کے، مصلی پر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان سے رہا نہیں جائے گا۔ تو مگر سرکار نے دوبارہ یہی فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے پھر عرض کی، سرکار نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول ہے، اور آپ نے اپنا مصلی عطا فرما دیا۔ اور باہمی اتفاق سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر خلیفہ چہارم مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ خلفائے راشدین کی ترتیب ہے۔ اب اگر کوئی اس کو اوپر نیچے کرتا، آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور فاروق اعظم دوسرے نمبر پر، حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی جناب علی اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ کرتے پھریں، باہر کے علماء اہل سنت کا اسی پر اتفاق ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت خلفائے راشدین کے بارے میں ترتیب فرما رہے تھے۔ اگلے ثنا خواں ایک بار پھر برادر محترم حافظ محمد اسرار عمری سے التماس کہ آقا کریم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنید
جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا اور درود پڑھ نماز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ درود پڑھ درود پڑھ درود پڑھ درود پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی گئے صفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بھر کے ان کے در تو آنکھ بھر کے ان کے در کے جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بھر کے ان کے در کے جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر ہو خلوت عزیز اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے اگر سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر ہو خلوت عزیز اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اور سکون چاہیے سکون چاہیے اگر تو عمریوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر تو عمریوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ اسرار عمری آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ حضرت سے میرا آخری سوال وہ اس کارڈ کی بدولت تو نہیں ہے لیکن میرا ایک اپنا ذاتی سوال ہے حضرت سے، وہ میں چاہوں گا۔ حضرت آپ تقریر میں ماشاءاللہ سے حیدرآباد کے ممتاز و معروف عالم دین میں آپ کا نام آتا ہے اور جگہ جگہ ماشاءاللہ سے آپ کو سماعت کیا جاتا ہے، آپ تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں بھی بہت شوق سے آپ کو سنتا ہوں، استاد ہیں میرے خوب بالخصوص میرے پیر بھائی بھی ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ آپ نعت جو آپ کی ہے وہ عارفانہ کلام جو ہے حضرت بیدم علی شاہ وارثی صاحب کا بے خود کی یہ دیتے ہیں، یہ آپ سے سنا بھی جاتا ہے، یہ آپ نے کب سے مطلب نعت کہانی جو شروع کری، جو نعت آپ پڑھتے ہیں، یہ کب سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا، کچھ اس میں بتائیں گے آپ؟ بھائی سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اور سب سے پہلے میں نے کلام ہی اپنے مرشد کی بارگاہ میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور جب سے یہ کلام وہاں پڑھنا شروع کیے، پھر اس کے بعد جب امامت کے منصب پر آئے اور پھر رکن الاسلام میں
दारुल-उलूम रुकनुल इस्लाम हीराबाद में जो हमारे डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, तो उधर दाखिला लिया, वहाँ पढ़ते रहे और फिर हज़रत क़िबला की बारगाह में नात भी पढ़ते रहे। फिर 1998 में इमामत के मनसब पर आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह और उसके रसूल का करम हुआ, बुज़ुर्गों की निगाह करम से फिर खिताबत के मैदान में अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। फिर जब ये कलाम पढ़ा बेखुद किए देते हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ी पजीराई अता फरमाई और बहुत से लोग जो सादा लोग नाम नहीं जानते वो इस कलाम के हवाले से पहचानते हैं कि भाई वो जो बेखुद पढ़ते हैं उनको बुलाना है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है और बुज़ुर्गों की निगाह फैज़ है। अल्लाह ताला ने ये नेमतें बड़ी अता फरमाई हैं, जितना शुक्र अदा करें उसका कम है कि अल्लाह ताला का कि उसने कुरान का कारी भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी भी मैं तकरीबन 30 साल का अरसा मुझे गुजर चुका है तरावी पढ़ाते हुए माशाल्लाह। और हैदराबाद के ज़िले मुकाबलों में कंपटीशन में भी माशाल्लाह मैं शिरकत करता रहा और माशाल्लाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में माशाल्लाह वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शबीना पढ़ने की सआदत हासिल की और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फजर की इमामत का शर्फ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फरमाया। बस ये वालिदैन की दुआएं, मुर्शिद कामिल की निगाह पाक और अल्लाह और उसके रसूल का करम है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं लग जाएं और मुर्शिद कामिल की निगाह करम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला भी मेहरबान हो जाता है। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी, बस अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और ज़वाल नेमत से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इन नेमतों के साथ हमें आजिज़ी के साथ इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी हज़रत चाहूँगा कि आप वो 2 अशार अगर आप पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह। चलने टाइम तो वैसे भी पूरा होने वाला है, मैं 2 शेर पढ़ लेता हूँ माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जल दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। और मैं होशो इस बात पे खो बैठा, मैं होशो सपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर, तुमने जो कहा हंस कर, आया मेरा दीवाना, तुमने जो कहा हंस कर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में
بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام گوشت عمری دامن برکاتہم العالیہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ آخری میں التماس کروں گا محمد حمزہ قادری سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرما کر اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور پھر ہم انشاءاللہ اختتام کی جانب گامزن ہوں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب جو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جو بنائی ہے، مچلائے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، مچلائے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ ماشاءاللہ محمد حمزہ قادری آقا کریم کی بارگاہ میں گلعقیدت پیش فرما رہے تھے۔ حضرت فیس بک کے ذریعے محمد اسد قادری نے ایک سوال عرض کیا ہے، اس دور میں جو فتنے ہیں ان سے کس طرح جان اور ایمان کی حفاظت کی جائے؟ دیکھیں، یہ جملے میں نے ابتدا میں بھی کہے تھے کہ ایسی صحبت کو اختیار کریں کہ جہاں بیٹھ کر خوف خدا ملے، جہاں بیٹھ کر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، اور جب کوئی فتنے والی بات آپ کے کانوں تک آئے جو آپ کے عقیدے کو خراب کر رہی ہے تو اپنے علماء سے جا کر، علماء اہل سنت سے جا کر رابطہ کریں کہ ہمیں یہ بات اس طرح کسی نے بتائی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ تو ایسی صحبت کا آپ جو ہے کہ انتخاب کریں، اور یہی اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور قرآن کریم اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھوں کی سنگت کو اختیار کرو، کیونکہ انسان جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہی اثر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بڑا بہترین نسخہ یہی ہے کہ ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھو، حضور کے میلاد منانے والے، پیران پیر غوث اعظم سے محبت کرنے والے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ولیوں کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھو تو انشاءاللہ عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو الحمدللہ ابھی دور حاضر میں ہمارے ملک پاکستان میں بڑے بڑے جید علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بھرپور اصلاح کریں گے، یا جہاں قریب آپ کو لگے، جہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں جا کر پوچھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، مثال کے طور پر شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شراب پینا ہی سیکھے گا آدمی، جواری کے ساتھ بیٹھے گا تو جوا کھیلنا آئے گا اس کو،
تو جیسے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا اثر اس کے اندر آتا ہے. گالی بکنے والوں کے ساتھ بیٹھو تو آپ کی زبانوں پر گالیاں آ جائیں گی. تو اسی طرح حضور کے ثنا خانوں کے ساتھ بیٹھو جو حضور کی تعریف کرتے ہوں, حضور پر درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھو تو انشاءاللہ دل میں محبت مصطفیٰ کے پھول کھلتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے کمنٹ سیکشن میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب فرما رہے تھے. آخری میں 2 اشعار منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں. محمد اسرار عمری صاحب. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق سب دو, میرا خالق سب دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, مولا علی کا سرکار گنجے شکر کسد کا, مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کسد کا, مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کسد کا, میری لاج رکھ لو یا غوث, میری لاج رکھ لو یا غوث, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میری لاج رکھنا یا غوث, میں فقیر ہوں تمہارا. انہی کے ساتھ ہمارے کو اجازت دیں. کل پھر اسی ٹائم اسی پینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, نئے ہوسٹ کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ, نئے ثناخوان رسول, نئے قاری قرہ کے ساتھ. آج کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ, اپنے میزبان محمد اسامہ علی عمری کو کہ چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ. پھر ملیں گے کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ, خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا
مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان